بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج 3 باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے بہت افسوس کے ساتھ ارشد شریف کی اپڈیٹ، دوسرا آرمی چیف کی سلیکشن، اور تیسرا اسٹیٹ آف پاکستان۔ سب سے پہلے ارشد شریف صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارشد شریف صاحب کی جو پاکستان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ لیک ہو گئی ہے، اور بہت ہی دل دہلانے والی ہم نے تصاویر دیکھی، اور 2-3 چیزیں ظاہر ہوئیں کہ ان کو تقریباً لگتا ہے کہ شاید 3 گھنٹے تک ٹارچر کیا گیا ہو، پھر اس کے بعد ان کو قتل کیا اور اس کے بعد گاڑی میں بٹھایا اور اس طرح لگایا کہ یہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا ہے۔ جو بہت سوال اٹھے ہیں، سب سے پہلا جو سوال میرا اٹھا، یہ تو خیر ہمیں یقین تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ تھی۔ اور جو میرے لیے سب سے تعجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ ریلیز ایک ایسے شخص نے کی، ایک ایسے جرنلسٹ نے کی، کامران شاہد، جرنلسٹ تو کہنا خیر جرنلسٹ کے نام کی توہین ہے ان کو، جو کہ عام طور پہ بہت ہی بیہودہ، بدتمیز، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور اپنے پروگرام میں، لیکن ان کی جو مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے ٹاؤٹ ہیں، اور ان کے پاس سے ریلیز ہونی یہ رپورٹ ایک بہت ہی ڈینجرس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے، جو کہ میں اس سے پہلے بات کروں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بہت ہی بدنام زمانہ پریس کانفرنس ہوئی، اس میں یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چاپلوسی کر رہے تھے، سوال ان کے ذرا آپ کو یاد ہوں گے کس قسم کے کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور ہی بہت ہی مشکوک اور میری نظر میں ایک صحافیوں کی جو پروفیشن ہے اس کے اوپر ایک کالا دھبا داغ ہے، غریدہ فاروقی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو ارشد کی بات کرنے سے پہلے یہ بڑا حیران ہوا اور سوچتا ہوں کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ یہ فوج، جس کو ہم پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں، میں آگے چل کے بات کروں گا، کہ اس کو ضرورت پڑ گئی یہ 6 نمبر قسم کے بہت ہی قابل اعتراض، بالکل ہی قابل مذمت، بہت مشکوک قسم کی جو ہماری برادری ہے صحافیوں کی، ان جیسے یہ جس طرح کامران، غریدہ، آسمہ جہانگیر، حامد میر، جاوید چودھری، انصار عباسی، منصور علی خان، نجم سیٹھی، مشتاق منہا، سلیم صافی، ان جیسے لوگوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے ہماری فوج کو اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ وہی لوگ ہیں کچھ عرصہ پہلے جو صبح شام فوج کے اوپر بندوقیں، گالیاں اور ہر پروگرام میں ذلیل کرتے تھے فوج کو، آج یہ فوج کا دفاع کرتے۔ ساتھ ساتھ وہ فوجی، ان کو ضرورت پڑ گئی بدنام زمانہ سیاستدان شہباز شریف، نواز شریف، مریم، بلاول، رانا ثناء اللہ، کمال ہو گیا، جیسے قاتلوں کو اور جو کرمنلز ہیں ان کی سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان اس سٹیج پہ یہ لے آئے۔ اب ارشد شریف کی جو سچویشن ہے اس پہ آپ اس کو کنیکٹ کریں، یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنا، یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہوں میرا تجزیہ غلط ہو، میں غلط اخذ کر رہا ہوں، لیکن میرا تجزیہ ہے کہ جو یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی نا، یہ پہلا وار تھا کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے نا اس کو کنفیوز کیا جائے، بلکہ اس حد تک کنفیوز کیا جائے کہ ان لوگوں نے، وہ 2 جو لیفٹنٹ جنرل تھے، انہوں نے امپلائی یہ کیا کہ جی اس میں شاید انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی عمران کا تعلق ہوگا، اور سلمان اقبال کا بغیر نام لیے انوالو کرنے کا کہا، عمران کا بغیر نام کیے انوالو کرنے کا کہا، اور یہ 2 سرونگ لیفٹنٹ جنرلز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے پاکستان میں، وہ اپنی مرضی سے گیا، اس کو وہاں سے کسی نے نہیں بھیجا دبئی سے۔ انہیں کے کہنے پر پاکستان کی ایمبیسڈر سیدہ ثقلین صاحبہ کہتی ہیں یہ یہاں چھٹی پہ آئے ہوئے تھے، یہ وزٹ ویزا پہ آئے تھے، ان کو خود نہیں پتا کہ اسپانسرشپ پہ آئے تھے۔ پھر اس کو کریکٹ کریں کہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ جو کہ 2-3 دن پہلے آئی کہ جی ہاں ہمیں یقین ہے
کہ وہ قتل ہوا ہے، مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں ہے. اور پہلے یہ آئی ایس آئی والے سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو خیال ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، اس کو کنیکٹ کریں فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس پہ، جس پر اس نے اپنا فون ایسے نکال کے دکھایا اور کہا کہ دیکھیں میرا فورینزک کرا لیں، میں تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو لوگ اس کو مس کر رہے ہیں. فیصل واوڈا اس پوری کانسپریسی میں میرے حساب سے جس طریقے سے اس نے بیان کیا ہے، اس کی انوالومنٹ مجھے لگتا ہے، اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. وہ تو اتنا دلیر تھا اس پریس کانفرنس میں کہ امپلائی اس نے کیا کیا کہ فائز حمید اس کے پیچھے شاید ہو. مطلب اس کی آپ دلیری دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنے طاقتور لوگ ہوں گے کہ اس نے دلیری سے آ کے پریس کانفرنس کی، اپنے پارٹی کو چھوڑا، اپنے عمران کو ذلیل کرنے کی کوشش کی انڈائریکٹلی، اور کہ جی لاشیں پڑیں گی اور وہ لاشیں ہوئیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک تھرڈ ریٹ آدمی ادھر ہے کینیڈا میں، اس نے بھی کوئی ہفتہ پہلے بڑا ایک کہا کہ جی یہ دیکھیں اینگل ایسے ہے اور اینگل ویسے ہے، اور گولی یہاں سے لگی اور گولی وہاں سے لگی. یہ بالکل مسٹیکن آئیڈینٹی ہے. اور یہ گھٹیا تھرڈ ریٹ آدمی جس کے خلاف بہت انکوائریز تھیں کسٹم میں، میرے پاس رپورٹس ہیں، انکوائری رپورٹ ہے، اس کی سزا بھی ہے. پہلے اس کو معطل کرنے کی سزا تھی، پھر وہ سزا کو چھوڑ کے اس کی 3 سال پروموشن کو روکا. جس آدمی نے اس کو انکوائری کی ہے اس آدمی نے مجھے خود بھیجی اس کی رپورٹ ہے. بہت مشکوک قسم کا یہ انسان ہے. اور اس نے ایک اور تقریر کی. اس نے تقریر کیا کی؟ اس نے کہا کہ جی یہ ایک ویلاگ کیا. اس نے کہا کہ جی یہ جنرل باجوہ کو 5000 آدمی اگر مارنے پڑے نا فوج کو تو مار دیں، پاکستان کو کنٹرول کرنے. خیر ان کے خلاف تو بہت لوگوں نے کیس فائل کرنے شروع کر دیے ہیں. جسٹن ٹروڈو کو بھی لکھا ہے کہ یہ آدمی اس قسم کی سیڈیشن پھیلا رہا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن ان سب کو آپ نا کنیکٹ کریں. اور یہ جو ایک دم یہ ڈسکلوجرز آئے نا رانا ثنا کا، کامران شاہد جیسے آدمی نے جو کہ ٹاؤٹ ہے ایس آئی کا ہی کرنا، یہ مجھے وہ جو حسن نواز نے الحمدللہ کہا تھا نا حامد میر کے کیس میں کہ الحمدللہ یہ ایون فیلڈ ہمارے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ اسی قسم کا ایک الحمدللہ ٹائپ ہے کہ جی اب تو یہ کھل رہا ہے لیکن اب اس کو کسی اور کی طرف پھینکو. سوال یہ ہوتا ہے، تجزیہ میرا ہے کہ کون چاہتا تھا کہ ارشد شریف ایلیمنیٹ ہو؟ میری نظر میں، سب کی نظر میں پرائما فیسی 2 اینٹیٹیز، ایک باجوہ، ایک نواز شریف اور ان کا خاندان. ارشد شریف جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہا تھا بیسکلی نواز شریف کی کرپشن، پوری شریف فیملی کی کرپشن، جس کا آپ کو پتہ ہے اس نے ایک وہ بھی شروع کی ہوئی تھی ڈاکیومنٹری نیٹ فلکس کے اوپر، پتہ نہیں وہ اب آتی ہے کہ نہیں آتی. اور دوسرا باجوہ صاحب کے متعلق وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اور اس کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ جو باجوہ صاحب کی بیلجیم کی پراپرٹی کے متعلق جو بہت زیادہ خبریں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ پرسو کر رہا تھا. اور اس کا آخری جو ٹویٹس آپ کو پتہ ہوں گے باجوہ صاحب کے توشہ خانے کے جو انہوں نے گفٹس لیے ان کے متعلق تھا. تو یہ جو شریفز کی کرپشن ہے اس کا کینیا کے ساتھ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر سے ذکر کرتا ہوں. 95-97 میں جب یہ واپس آئے 97 میں تو انہوں نے اپنی مرضی کا ایمبیسڈر وہاں لگوایا جو کہ ان کے بہت قریب تھا. اس کے بعد وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہا. انہوں نے رابطہ کیا کسی اور کے ساتھ میرے تھرو کہ جی یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے. میں اس بات پہ بالکل سٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ ایمبیسڈر اس لیے بنائے گئے تھے اور ان کو اس تفتیش میں شامل کیا جائے کہ وہ نواز شریف کے جو اثاثے کینیا میں ہیں ان کی دیکھ بھال کرے. بلکہ نواز شریف کے ساتھ ابھی بھی ایک صاحب کام کرتے ہیں جو جدہ میں ان کے ایک بہت اعلیٰ عہدے دار ہیں. انہوں نے یہ ان کی ساری جو پروجیکٹس اور فیکٹریز تھی انہوں نے لگوائی تھی کینیا میں، ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ فوج نے اور آئی ایس آئی نے ارشد کو پاکستان سے بھگایا، پھر وہاں سے پریشر ڈلوایا دبئی کی یو اے کی گورنمنٹ میں کہ وہ وہاں سے جائیں. تو سب سے بڑا بینیفیشری ارشد کو چپ کرانے کے 2 اینٹیٹیز ہیں، شریف خاندان جس میں نواز شریف سب سے اوپر اور جنرل باجوہ. اب یہ انویسٹیگیشن بتائے گی کہ ان کی کیا انوالومنٹ تھی کہ نہیں تھی. اور لیکن یہ جو ٹارچر کیا گیا جس طریقے سے کیا گیا، یہ جب ایم کیو ایم ٹارچر کیا کرتی تھی کراچی میں، یہ اس قسم کے انہوں نے
استعمال کیے ہیں طریقے نیلز کا اور اس طرح کے بندے سے بات نکلوائی جائے. اور یہ بھی کلیئر ہے اس وقت کہ ادھر کوئی اردو بولنے والے لوگ ہوں گے علاوہ خرم کے جو کہ ڈرائیور تھے اور جن کا اب تو خیر بہت ہی کلیئر انوالومنٹ ہے ان دونوں بھائیوں کا اس کے اندر پرائما فیسی مبینہ طور پر. تو ان کو بھی ابھی شامل کیا جائے. انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا کسی قسم کا بیان دینے کا لوکل پریس کو انٹرنیشنل پریس کو. تو یہ جو لوگ وہاں موجود تھے جو اس کی کنفیشن نکلوا رہے تھے کہ کہاں ہیں تمہاری چیزیں کدھر ہے کہاں کہاں جو اس نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہے وہ اردو بولنے والے ہوں گے. اور اس کو بھی آپ پھر آخر میں لنک کریں کہ یہ ندیم انجم نے اور بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کو مسح کرنے کے لیے. میرا ایک ایمرجنگ ہائپوتھسس ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا اب ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈال رہی ہیں. رانا ثناء اللہ مطلب کہ شہباز شریف یہ اب جو ہے نا یہ گند پھینک رہے ہیں فوج اور آئی ایس آئی کی طرف, اور یہ کامران شاہد آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ اور ایس پی آر کا ٹاؤٹ یہ ان کے بہاف پہ یہ کام کر کے یہ اب یہ پھینکنا چاہ رہا ہے میرے حساب سے شریفوں کی طرف گند, اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ دوسری طرف. یہ ہے جی میرا اس وقت ایمرجنگ تجزیہ اس کے اوپر. میری جو دوسرا موضوع پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو دوسرا موضوع پہ آنے سے پہلے یہ جو کیس ہے نا ارشد شریف کا یہ ڈیفائننگ کیس ہے پاکستان کی فیوچر کا. ایک جو اس کو کہتے ہیں نا ٹپنگ پوائنٹ, وہ یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے. اس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ دا اسٹیٹ آف پاکستان کس لیول تک پہنچ گیا ہے, اور جس کی میں آپ کے آگے بات کروں گا. اس کیس کو بہت کنٹینیوسلی فالو کریں آپ سب لوگ, بھولیے گا نہیں, میں تو ہر وقت کروں گا جب آؤں. اب آتا ہے جی آرمی چیف کی سلیکشن. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چھوڑی ایک اور ٹاؤٹ نے, انصار عباسی. ان کا بکا ہوا ہے, کھاتا ہے, سب کچھ ہے, مبینہ طور پر سب کو پتہ ہے ان کا آدمی ہے. اس نے خبر چھوڑ دیجیے اخبار میں نیوز کے اندر کہ جی وہ پی ٹی ایم والے باجوہ صاحب کی بڑے منتیں کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن لے لیں, اور وہی پرانا اس نے جو اس کا طریقہ ہے آدھا جھوٹ آدھا سچ. عمران نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے, یہ 6 مہینے تک کنٹینیو کریں کہ وہ ایکسٹینشن پہ آ جائیں. ایک تو یہ بات انہوں نے جو کہتے ہیں نا گیند پھینک دی. میری تو ہاتھ جوڑ کے میں جنرل باجوہ سے ہاتھ جوڑ سے کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب خدا کے لیے چھوڑ دیں, گھر جائیں, اس فوج کی جان چھوڑیں, اس پاکستان کی جان چھوڑیں. آپ نے جتنا تباہ و برباد اس فوج کو کرنا تھا اور اس پاکستان کے اندر جو آپ نے بربریت پھیلانی تھی پھیلا دی. اب آپ گھر جائیں, چاہے وہ آرمی چیف بناتا ہے نیا شہباز شریف یا نہیں بناتا, یا وہ اس وقت وزیر اعظم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس سے چھوڑیں آپ جائیں گھر. آپ کے ساتھ جو ہونا ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. امید ہے کہ وہی ہو جو ہمارے سب کے دلوں میں ہے. میرا تو یہ بھی ایک خیال ہے کہ جس طرح یزید کو پیدا کیا گیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے, یہ باجوہ کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کا جو اگلتا ہوا گٹر ہے نا اس کو یہ سامنے لے کے آ جائے کہ یہ فوج جس کے ساتھ ہمارا رومانس تھا, یہ ہمیں آج پتہ چل گئی کہ یہ جو فوج جو ہے نا اس کی لیڈرشپ نے اس ملک کو 60 70 75 سال کس طرح لوٹا ہے, برباد کیا ہے اس کی لیڈرشپ نے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے ہوتے ہیں. امید ہے کہ میرا خیال کہ یہ بھی یزید کی طرح اس کو پیدا کیا گیا کہ گند پوری دنیا کو نظر آ جائے. پھر آ گئی جناب یہ کور کمانڈر صاحب کی کانفرنس ہے. مبینہ طور پر بہت خبریں ہیں کہ جی بڑی ٹف ٹاک ہوئی ہے. کور کمانڈر نے باجوہ کو کہا ہے کہ فوج میں بہت بے چینی ہے, اور لوگوں نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم باجوہ کی نہ ایکسٹینشن مانیں گے نہ یہ ہم شہباز شریف کی حکومت مان رہے ہیں. آپ اس مسئلے کو حل کریں, یہ گند جو آپ لوگوں نے پھیلایا ہے اس کو صاف کریں, نئے اور شفاف الیکشن دیں. اور اس کے کہنے پہ سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 1 ہفتے کا نوٹس دیا کہ بھئی آپ جو ہے عمران صاحب کے ساتھ مل کے صدر الوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں اور آپ نئے الیکشنز کا اعلان کریں. ایک یہ ہے.
ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کی شہباز شریف کی کہ یہ ایجپٹ شرم الشیخ گیا تھا کانفرنس، وہاں سے یہ جس طرح کوئی بھگوڑا نہیں بھاگتا وہ پیچھے سے نکل کے، جس طرح شیخ رشید کبھی کبھی موٹر سائیکل پہ بھاگتا ہے پیچھے سے گھر پہ نکل کے، یہ بھی اس طرح پیچھے نکل کے بھاگا، اپنا جہاز واپس بھیج دیا، وہ پتہ نہیں قطر میں یا پاکستان آگے کہ نہیں، اور یہ کسی اور جہاز سے بیٹھ کے لنڈن چلا گیا، اور اتنی بیہودہ اس آدمی نے بات کی وہاں۔ اس سے پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں، میرے بڑی اچھی، میرے بھانجے بھتیجے تھے، ہم لوگوں نے بات چیت کی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا الحمدللہ۔ یار تم وزیر اعظم ہو، تم ملک چھوڑ کے ایک کانفرنس چھوڑ کے آ گئے، تم سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور تم اس قسم کی بکواس کرتے ہو۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کو یہ کہاں کس قسم کے ہمیں یہ باجوہ نے لا کے لیڈر بٹھائے اوپر۔ ایک اور بڑی بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صرف شاید ساحر شمشاد اور جنرل اظہر عباس کی سمری جائے گی آرمی چیف کے لیے تعیناتی کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 شاید ساحر آرمی چیف شمشاد آرمی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، یہ پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو کہا تھا کہ ان کو شاید اس نے باجوہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں آرمی کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دوں گا، تو میں تو یہ بن رہا ہوں۔ لیکن عاصم منیر صاحب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ابھی تک جو رن میں تھے اور کہا گیا تھا کہ جی ان کو 4 سٹار کی سیکیورٹی ہے، ایک اور اب رومر، اب یہ دیکھیں نا کتنے رومرز اس چیزیں میں، ایک اور رومر ہے کہ جی ان کی ریٹائرمنٹ آرڈرز کے جو آپریشن ہے، جو پروسیس ہے، اس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور عجیب سی بات ہے کہ جی محمد بن سلمان نے ان کے آرمی چیف بننے پہ آبجیکشن کیے، اس لیے کہ ان کا جو فرقہ ہے ان کے اوپر سعودیوں کو اعتراض ہے اور محمد بن سلمان کو اعتراض ہے۔ خیر اس وقت بلاول صاحب گئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ، 2 دن پتہ نہیں کیا کرنے گئے ہیں، ہاں، اور کہ جی وہ جو بہت ان تعلقات ہیں ملکوں سے، سب کو پتہ ہے بلاول کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امریکنوں نے بڑی کوشش کی تھی بلاول کو لانے کے لیے، باجوہ نے بھی بڑی کوشش کی بلاول کو آگے لانے کے لیے، یہ اب گیم ختم ہو گئی ہے۔ یہ بلاول میرا خیال ہے اگر اس کا شاید یہ ایک مقصد ہو کہ یہ کسی طریقے سے وہ عامر کی شاید بات کرنے گیا ہو، ایک ہو سکتا ہے جنرل عامر جو 6 نمبر پہ ہیں، لیکن یہ فوج نہیں مانے گی، میں بتا دوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ فوج کے اندر جو بغاوت کی بات کرتے ہیں نا، یہ نہ کریں، اور آپ اگلے چیف کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ میں کیوں نہ کروں؟ یہ ملک کا سوال ہے۔ یہ جو مجھے پیغام دیتے ہیں ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، اور جو ان کو پیغام دیتے ہیں ان کو بھی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ دور چلا گیا جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ آرام آرام سے یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ محمد بن سلمان کا آنا عجیب لگتا ہے، وہ شاید ایک چھوٹی سی ایک یہ جو کہتے ہیں نا ٹو لٹل ٹو لیٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی 4 بلین کا شاید کوئی وہ اکنامک ایڈ کا پیکیج دینے آ رہے ہیں، یہ اپنے بھائیوں کے نہیں ہیں، یہ لوگ اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں، یہ اپنے چاچے بھتیجے کزنس کے نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے کہاں ہوں گے میڈیٹ کرنے کے لیے، ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ میرا نیٹ نتیجہ، اسٹیٹ روگ ہو گیا، پاکستان اسٹیٹ ہیز گون روگ، ہمارے سارے ادارے روگ ہو گئے ہیں۔ پہلے تو میں نے کہا تھا نا باجوہ روگ ہے، اب ہمارا پورا ادارے، اس کو کنیکٹ کریں کہ ہماری جو عدلیہ ہے تک بالکل سائلنٹ، یہ وہی عدلیہ اطہر من اللہ جو کہ بڑے بڑے تقریریں کرتا ہے، لیکن 9 اپریل کو رات کو انسائنڈ اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی عمران آرمی چیف کو نہ ریموو کرے۔ یہ وہی عدلیہ ہے 5 ممبر بینچ جو کہ 4 دن میں فیصلہ کرتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک بالکل چپ بیٹھا ہے۔ جتنی بربریت پاکستان میں ہوئی، 25 مئی کو ہوا، نیب کے قانون کا ہوا، جب تو کوئی پٹیشن نہیں دائر کرتا کچھ نہیں کرتے۔ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، شہباز گل کے ساتھ ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا، ارشد شریف کا قتل ہوا، عمران کے خلاف اسیسینیشن کا اٹیمپٹ، چپ کر روزہ۔ اگر ہمارے اسٹیٹ کے ہائیسٹ لیولز پہ سویلین، فوجی، جوڈیشری، سیاستدان، اگر یہاں پر لوگ پہنچ گئے ہیں جو کہ ٹارچر کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو پاکستانی قوم، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کتنی سخت جنگ ہے۔ میں اپنے فوجی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو سروس میں ریٹائرڈ ہیں،
جو میرے باتوں کو پسند نہیں کرتے ان کو تو چھوڑ کے تو دماغ خراب ہے. جو ریٹائرڈ جو عقل مند ہیں اور جو سرونگ فوجی ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگ پلیز آپ کو احساس ہے کہ آپ جو طاقت فراہم کرتے ہیں اپنے آرمی چیف کو جن کی وجہ سے 4 دفعہ پاکستان میں مارشل لاء لگا, اب اسی طاقت سے آپ کا آرمی چیف اس ملک میں اللیگل اریسٹ کرواتا ہے, آپ کی آئی ایس آئی ٹارچر کرتی ہے, آپ کی آئی ایس آئی ابیوز کرتی ہے, آپ کی آئی ایس آئی لوگوں کو قتل کرواتی ہے, آپ کی آئی ایس آئی آپ کے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف اٹیمپٹڈ اسیسینیشن کراتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے جو طاقت آپ دیتے ہیں جس کو آپ یونٹی آف کمانڈ اور ملٹری ڈسپلن اور سینٹر آف گریوٹی کی اس قسم کے ہائی ساؤنڈنگ فریزز کے اندر چھپا کے ملا کے یہ پلاتے ہیں لوگوں کو یہ کول ایڈ, یہ نہیں چلے گا بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے جو انفارچونیٹلی اس وقت فوج ہے چونکہ انہی کی وجہ سے سارے ادارے تباہ ہوئے, انہی کے مارشل لاء کے آنے کی وجہ سے گندے سیاستدان آئے تو تباہ ہوئے, تو اس فوج کو بتانے کے لیے بہت میجر ریفارمز کی ضرورت ہے جس کو میرا وعدہ ہے اور میں اس پہ ضرور بات کروں گا. اگر یہ پاگل پن فوج کا پاگل پن ان کی لیڈرشپ کا پاگل پن نہیں ختم کیا, اس کو نہیں روکا گیا, یہ فوج کو بھی تباہ کر دیں گے جس کو آپ سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں, اور یہ پاکستان کو بھی تباہ کر دیں گے. میں خاص طور پر اپنے 2-3 ان دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور ان کو پتہ ہے کون ہے, اور وہ ایک تو ان میں سے باجوہ صاحب کے بہت قریب ہے, وہ بتائے کہ یہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کو بچانا ہے تو باجوہ کو فارغ کرنا ہے اور ہمیں امیجیٹلی کچھ سٹیپس لینے. کیسے کرے گی یہ فوج اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور, کیسے اپنے ہاتھ کو یہ صاف کرے گی ان ظالم حرکتوں سے جو اس فوج کے لیڈرشپ نے کی ہے پچھلے 7-8 مہینے میں, اور پتہ نہیں پیچھے کن کن اور لوگوں کے ساتھ کی ہے. ہمیں اس فوج کو بچانا ہے, ہمیں اس فوج کو بچانا ہے پاکستان کے لیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ میجر ریفارم ہے. میں کچھ چند امیجیٹ ریفارمز کی بات کروں گا. یہ ہلکی پھلکی جو موسیقی ہے نا اس سے پاکستان نہیں بچنے لگا. دیکھیں جی, اگر آپ نے سینٹر آف گریوٹی کو بچانا ہے اور نیا آرمی چیف جو بھی آئے نا, میری نظر میں اس کو 5 چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلے اس کو چند افسروں کو جبری طور پر ریٹائر کر کے گھر بھیجنا ہے. اس میں سب سے پہلے ندیم انجم, فیصل نصیر, 3-4 سیکٹر کمانڈر, یہ جو فہیم رضا, راشد نصیر, ایاز, اور جتنے ان کے علاوہ افسر ہیں جو جے سی اوز ہیں, این سی اوز ہیں اور سویلین آئی ایس آئی کے اہلکار ہیں جو ان سارے بدماشی اور بربریت میں ملوث تھے, ان سب کو جبری طور پر ریٹائر کریں سب سے پہلے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بابل افتخار, اس کو ریٹائر کرے, اور آئی ایس پی آر کے ایک اور بریگیڈیئر صاحب ہیں شفیق, ان کو جبری طور پر ریٹائر کرے. پھر ایک کوڈ آف انکوائریز کرے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ جو لوگ اوپر تھے آئی ایس آئی والے, ان کا کیا انوالومنٹ تھی یہ پاکستان کی سیاست میں, ان کو کون حکم دے رہا تھا, یہ اللیگلی کن کن لوگوں کو اریسٹ انہوں نے کیا, ٹارچر کیا کس نے کیا, ارشد شریف کا قتل, عمران کے خلاف اٹیمپٹڈ اسیسینیشن. یہ آرمی چیف کو کرنا ہے, نئے آرمی چیف کو. یہ ابھی سویلین کی بات نہیں کر رہے, میں نئے آرمی چیف کی بات کروں. اگر آپ نے اس آرمی کی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنا ہے آپ کو کرنا پڑے گا. چوتھی چیز, آپ کو امیجیٹلی آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل کو ڈسبینڈ کرنا ہے, ڈسمینٹل کرنا ہے. اس میں جتنے لوگ مشکوک ہیں آپ نے ان کو فوج سے فارغ کرنا ہے اور ان کے خلاف انکوائری کریں جو اوپر میں نے کہا. اور آخر میں آپ نے ایک پورا ایک ٹیم بنانی ہے فوج کے اندر, اس کے اندر بعد میں سویلین بھی آئیں گے انشاءاللہ, جو کہ اسیس کرے گی کہ یہ آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی ایل کے مقاصد کیا ہیں, یہ ہیں کس لیے, اور آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر دونوں کے بجٹ کا پرائیویٹ آڈٹ, آئی ایس آئی کا پرائیویٹ آڈٹ ضرور ہو لیکن آڈٹ ہو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے, آتا کہاں سے ہے, کون کون استعمال کرتے ہیں, اور آئی ایس پی آر کا تو پبلک آڈٹ ہونا چاہیے. آپ یہ 5 چیزیں کر لیں, پہلے 1 مہینے میں کر لیں, آپ پہلا قدم لیں گے اس فوج کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے. فوج کی بعد میں ہم نے جو ریفارم کرنی ہے وہ تو بہت میجر ریفارمز ہوں گی کہ اس فوج کا جو ایک کلونیل, ایک انگریزوں کا سکھایا ہوا کلونیل جو مائنڈ سیٹ ہے آمرانہ,
اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ یہ ندیم انجم جیسے، باجوہ جیسے، فیصل نصیر جیسے، بابر افتخار جیسے جرنیل نہ بنے۔ ناظرین اس وقت تک اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، عمران خان اور اس کے ساتھ جتنے لوگ حقیقی آزادی کی جنگ میں کام کر رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔